ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے درمیان ہدیہ لینے دینے کا مزاج بنائیں۔ شریعت کا حکم بھی ہے ہدیہ لیتے دیتے رہو، آپس میں محبت پیدا ہوتی رہے گی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل سے ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام ہدیہ دیا کرتے تھے، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ہدیہ کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہدیہ ہی لیا کرتے تھے، ہدیہ نہیں دیا کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہدیہ دیتے تھے اور ہدیہ لیتے بھی تھے۔ اگر کسی سے آپ نے ہدیہ لیا تو آپ اس کو ہدیہ دیا بھی کرتے تھے، اور آپ کا عمل قرآن کریم کی اس آیت حل جزاء الاحسان الا الاحسان پر ہوا کرتا تھا، یعنی احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاوے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی آیت کریمہ پر عمل تھا کہ جب کسی صحابی آپ کو ہدیہ دیتے تو آپ کے پاس کوئی چیز آتی کہیں سے یا آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی تو آپ بھی صحابہ کرام کو ہدیہ دیا کرتے تھے اور شوق سے ہدیہ دیا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویصیب علیہا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، ویصیب علیہا، اور ہدیہ دیا بھی کیا کرتے تھے، اور اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے یہاں پر چند واقعات اور چند روایات بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہدیہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خچر پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے پاس خچر ہدیہ میں آیا تھا کسی صحابی نے پیش کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر کو اپنے محسن، اپنے قریبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گھوڑا پیش کیا، ایک گھوڑا ہدیہ کیا۔ اس گھوڑے کا نام ورد کہا جاتا تھا، ورد رکھا گیا تھا، ورد سے اس گھوڑے کو جانا جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیا، ہدیے میں دے دیا۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور پیش کیا گیا۔ ایک مرتبہ طائف سے آپ کی خدمت میں انگور ہدیہ آیا تو حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور انگور کا خوشہ دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی والدہ کو پہنچا دو۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہدیہ ہی نہیں لیتے تھے بلکہ ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان روایات سے، ان واقعات سے یہ بھی حکم معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہدیہ میں کوئی چیز آئی ہے
تو ہدیہ میں آئی ہوئی چیز کو ہدیہ دی بھی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی چیز ہدیہ آتی تو آپ اس ہدیہ میں آئی ہوئی چیز کو دوسرے صحابہ کو ہدیہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے آپ کو ہدیہ دیا اور کہا حضرت یہ ہدیہ آپ کے لیے خاص ہے، آپ اپنے ذاتی مصرف میں لائیے گا، اگر کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہدیہ آپ کے لیے خاص ہے، آپ کی ذاتی مصرف میں ہدیہ آنا چاہیے، تو پھر ایسی شرط کے ساتھ جو ہدیہ آتی ہے آپ کے پاس آئی ہو تو آپ دوبارہ اس ہدیہ دی ہوئی چیز کو دوسرے کو ہدیہ دینا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ ایک روایت، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن انیس اسلمی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصا، ایک لاٹھی ہدیتاً عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن انیس اسلمی نے کہا کہ انہوں نے اپنی وفات تک اس لاٹھی کو استعمال کیا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو اس لاٹھی کو، جس لاٹھی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن انیس اسلمی کو ہدیہ کیا تھا، اس لاٹھی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن انیس اسلمی کو دفنا دیا گیا۔ اس کی قبر میں، ان کی قبر میں وہ لاٹھی رکھ دی گئی۔ تو ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو ہدایہ سے نوازتے تھے، ہدیہ دیا کرتے تھے، ان کے ہدایہ قبول بھی فرمایا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حسب موقع ہدیہ وغیرہ پیش فرما کر اپنی امت کو اس عمل کی طرف راغب کیا کرتے تھے۔ آپ کا ہدیہ دینا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی امت کے درمیان بھی ہدیہ لینے اور دینے کا سلسلہ باقی رہے، کیونکہ ہدیہ لینے دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، عقیدت بڑھتی ہے، بھائی چارگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ہدیہ کے بدلے میں ہدیہ دینا اگرچہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا تو اب آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ بھی اس شخص کو ہدیہ دیں، یہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر کسی شخص نے آپ کو ہدیہ دیا ہے تو آپ کے لیے مناسب بھی ہے کہ آپ بھی اس شخص کو کوئی نہ کوئی چیز ہدیہ میں دے دیں، تاکہ آپسی رشتہ مضبوط ہو، بھائی چارگی کا اور آپسی محبت و الفت کا یہ رشتہ اور پائیدار مستحکم ہو جائے۔ اس لیے آپس میں ہدیہ کسی نے دیا تو ہدیہ دینا بھی چاہیے۔ اگر آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ ہدیہ نہیں دے سکتے ہیں، تو علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر آپ کے اندر ہدیہ دینے کی، اگر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا تو آپ کو اس کے بدلے میں ہدیہ دینے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ اس کے ہدیہ پر اس کا شکریہ ادا کر لینا چاہیے آپ کو۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیا کرتے تھے اور ہدیہ لیا بھی کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی آپس میں ہدیہ کا ماحول بنائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، معاشرے سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے ہدیہ لینے دینے کا مزاج عوام الناس اور خواص الناس، عوام سے بھی ختم ہو گیا ہے، خواص سے بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہدیہ لینے دینے کا مزاج آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے جو ہمیں ورثہ میں ملا تھا، ترکہ میں ملا تھا، وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں بھی ہدیہ لینے دینے کا مزاج نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں، اپنا واقعہ، کہ میں فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس وقت صدر ہیں، میں ان کی خدمت میں تھا۔ ایک دن عصر بعد کا وقت تھا، میں حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ایسے کسی موضوع پر بات چلی تو ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑے عالم ہیں، ہندوستان ہی کے بڑے فقیہ، بڑے مفتی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے اندر آپ کا چرچا ہے، آپ کے نام کی شہرت ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں،
تو آپ کے پاس تو ہدیہ بہت زیادہ آتا ہوگا، ہدیہ میں پیسے بھی آتے ہوں گے آپ کے پاس، اور سامان وغیرہ ضروریات زندگی بھی آپ کے پاس ہدیہ میں بے شمار آتی ہوگی، بکثرت آیا کرتی ہوگی، لوگ آپ کو دیا کرتے ہوں گے۔ میں نے حضرت سے سوال کیا تو حضرت نے میرے سوال کو سنا اور مسکرانے لگے، اور حضرت نے بڑے ہی پیارے لب و لہجے میں مجھ سے فرمایا، بیٹا موسیٰ، تم جو سوچتے ہو کہ میں ایک بڑا عالم ہوں، لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہوں گے، ہدایہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے درمیان سے ہم لوگوں میں ہدیہ دینے کا مزاج نہیں ہے، لوگ مجھے بھی ہدیہ نہیں دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس واقعے سے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے درمیان سے ہدیہ لینے دینے کا مزاج ختم ہو گیا۔ عوام الناس تو ہے ہی نہیں، خواص کو بھی ہدیہ نہیں ملتا، کسی کو ہدیہ نہیں ملتا، اس لیے ہدیہ دینا بھی چاہیے، ہدیہ لینا بھی چاہیے۔ ہمارے ایک استاذ حضرت مولانا نسیم احمد القاسمی، ناظم تعلیمات جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنہوا سیتامڑھی بہار، میں ان کا خاص خادم رہا ہوں، ابھی بھی ہماری ان سے فون سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے ان کو دیکھا، درسگاہ میں ایک بات بار بار کہا کرتے تھے، وہ عطر بہت زیادہ خوشبودار لگا کرتے تھے، نئی نئی عطر ان کے پاس رہتی تھی، عجیب عجیب خوشبو رہتی تھی، دل کو موہ لینے والی خوشبو ان کے پاس لگایا کرتے تھے۔ تو حضرت ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہدیہ دیا کرو، اگر ہدیہ دو گے تو تمہارے پاس بھی ہدیہ بہت زیادہ آئے گا۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں بڑوں کو عطر ہدیہ دیتا ہوں، اس لیے الحمدللہ اب تک مجھے کبھی بھی عطر کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے، مجھے بھی عطر بہت زیادہ آتا ہے۔ تو دو واقعہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان دونوں واقعہ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے بیچ سے جو ہدیہ لینے اور دینے کا جو مزاج ہونا چاہیے، آپ علیہ السلام کا جو مزاج تھا، صحابہ کرام کا جو مزاج تھا ہدیہ لینے اور دینے کا، وہ ہمارے بیچ سے، ہمارے درمیان سے بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے درمیان ہدیہ لینے دینے کا مزاج بنائیں۔ شریعت کا حکم بھی ہے ہدیہ لیتے دیتے رہو، آپس میں محبت پیدا ہوتی رہے گی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل سے، ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔